دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گواہی دیتے اس کی کیا شک ہے؟ آج دن بھی ایسا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اور وفات کا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ جان نشانہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی محبت کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ اپنا سب کچھ لٹانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آنکھیں بچھانے والا، پنکھیں بچھانے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مغرب اور عشاء کے درمیان دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ دن تھا 22 میرے جو کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی ڈاکٹر کا نہیں، کسی فلسفی کا نہیں، کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ رتبہ، سب سے افضل ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس ٹاپک پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، حیات پر جو لکھنے والے لکھائی ہیں، آج 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، حدیث میں بھی لکھا، مورخین نے بھی لکھا، اور بڑے بڑے علماء نے لکھا، ان سب کا جو خلاصہ بہترین پیش کیا ہے حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جامع معنی کلام مختصر پوری مہم نے ایسا اپنا یہ شاید ایسا کوئی محاورہ یا کوئی ادیب اس طرح نچوڑ پیش نہ کر سکے جتنا حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سارے فضائل بھی جمع فرما دیے اور سارے مناقب بھی جمع فرما دیے، سارے محاسن بھی جمع فرما دیے، جو کچھ خلاصہ تھا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زندگی کا وہ چند ہی صفحوں میں پیش کر دیا، کوئی اتنا نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے لکھا 300 صفحات، کسی نے لکھے 400 صفحات، کسی نے لکھے جلدیں تھی اور کسی نے لکھے 90 صفحات، کسی نے 150 صفحات، کسی نے جلدوں میں، لیکن حضرت نے چند صفحوں میں وہ نچوڑ عطر پیش کر دیا، جس میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ بغیر ہی حجت، بغیر کسی تعبیر کے، بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر کسی طلب کے معجزے کے اور بغیر سوچ و بچار کے جو ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی گھر کے ہیں حضرت علی رضی اللہ، پہلے ایمان لانے لوگ شامل ہیں، لیکن فرماتے ہیں حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو تو انہوں نے کیا فرمایا، بڑے ہستی ہیں کیونکہ موازنہ نہیں ہے، صحابہ کا آپس میں بڑے صحابہ کا کوئی موازنہ نہیں ہوگا، لیکن حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا نقطہ نکالا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چاند ساتھ تھے، وہ بھی جان چھڑکتے تھے، وہ بھی فرما بردار تھے، وہ بھی کمال درجے کے صحابہ بڑے اکابر صحابہ میں شامل ہیں، لیکن حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نکلنا تھا تو نکلنا میں ابو سے پوچھوں گا۔ حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے کائنات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادہ تکلیفیں ہیں نا وہ حضرت ابو طالب کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں کائنات میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، ایسی وہ تھے، سایہ بن کے رہے اپنی پوری حیات میں، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی نہیں کر سکتا تھا، اگر دیوار بن کر کھڑے ہو، سایہ بن کر کھڑے رہے اپنی موت تک۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی طائف کی، یہ طائف حضور تک تشریف لے گئے تھے جب حضرت ابو طالب تشریف لے گئے، اس کے بعد تشریف لے گئے، نہ حضور کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ طائف تشریف لے جاتے، ڈپورٹ کر دیا تھا ایک طرف میں، مطلب کرنا اور نہیں پوچھے، انہیں نکال دیا تھا، تب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھو، تو نے کہا ابو سے پوچھوں گا، تو تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ابو سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کلمہ پڑھ لوں؟ تو نے فرمایا بیٹا نہ میں اقرار کرتا ہوں نہ میں انکار کرتا ہوں، نہ آپ کو حکم دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ تب دوسرے دن حضرت علی رضی
لیکن اولین لوگوں میں 4 ایک غلام ہے نبی کے رسول کو بھی گھر کے فاروق رشید رحمۃ اللہ علیہ کے اصل میں نقطہ کیا دینا چاہتے ہیں یہ تو گھر کے تھے غلام پیدا غلاموں میں پہلے حضرت ہے کلمہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے تھے بچوں میں سے گھر کے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حجت بغیر مشاہدے کے بغیر سوچ وچار کے بغیر مشورے کے بغیر کسی چیز کے طلب کے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر یہ واحد ہے میرے دلو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے نام رکھا جائے گا ابو بکر ابو بکر ابو بکر فرعون بادشاہ نہیں تھا فرعون کہتا ہم کیوں نام بھی کیوں نہیں رکھتے اپنے بیٹوں کا حامان بھی تو بڑا گزرا ہے نا حامان نہیں رکھتے قارون بڑا گزرا ہے مالدار گزرا ہے ہم جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جن چیزوں پر جی لچائی ہوئی نظروں سے جن کو دیکھتے ہیں ان میں بادشاہت ہے خزانہ ہے پیسہ ہے یہ جب مکمل ہے نا تو قانون کام کیوں نام نہیں رہتے میرے بڑا بات کہیں کہیں اونٹ اس کی خزانے کی چابیاں کی کنجیاں لے کر چابیاں لے کر کہیں اونٹ چلتے تھے خزانہ کتنا ہوگا تو کیوں نہیں رہتے قانون نام کا چوکا کیوں فرعون نام نہیں رہتے کی شداد نام نہیں رہتے جنت اپنی بنا لی ابو بکر بھی رکھتے ہیں میرا دل کاشی ہمیں بھی سمجھ آیا ہے ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے ہم بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے اور حضرت صدیق اکبر 18 سال کے تھے ان کی دوستی چلی اور کتنے سال چلی 43 سال دوستی چلی یوں رہے صدیق اکبر صدر رسول سفر میں صدیق صاحب تھے حضر میں صدیق صاحب تھے کہیں بھی ہے کسی کو ضرورت پڑی صدیق اکبر پہلے موجود ہے یعنی کوئی تکلیف نہیں آنے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بہادر ہیں یہ ان کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ آپ بہادر ہیں کہ آپ تو بہادر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ شجاعت مشہور تھی دلیری مشہور تھی اور کہیں اس میں کوئی شک نہیں اپنی بھوتے پر جنگیں جیتی انہوں نے مہارت کی جنگوں میں کمال درجے کے شجاع وہ رکھتے تھے یعنی فن رکھتے تھے ملکہ رکھتے تھے پہلوانوں میں الگ وہ تھا اور اس فن اس میں جنگوں میں الگ ملکہ تھا طاقتور الگ تھے اور کمال درجے کے وہ تھے دلیر تو کسی نے پوچھا سب سے بڑا دلیر کون ہے تم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جس پر پوری اس وقت سب صحابہ غیر صحابہ متفق تھے کہ شجاعت میں ایک نمبر حضرت علی گئے ان سے پوچھا کسی نے شجاعت میں دلیری میں سب سے آگے کون ہے سب سے بڑا دلیر کون ہے تم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کئی موقع پر معلوم تھی کہ لمبی تفصیل ہے لمبی روایت ہے میں خلاصہ بتا رہا ہوں میرے جو فلاں 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 موقع پر ساری ادھر ادھر ہو گئے لیکن حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ایک حضور کو تکلیف نہ ہو کئی موقع پر تینوں انہوں نے ذکر کیا تب فرمایا سب سے زیادہ دلیر حضرت صدیق اکبر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ کو نفی کر دیں یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ کو تنقید کریں یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ کو مذمت کریں نہیں یہ فرمان ہے خصوصیات سارے صحابہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا سارے صحابہ ستاروں کی ایمان ہے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جس کی کسی کی دلیری لے لو کسی کا ایمان قوت ایمانی لے لو کسی میں علم لے لو کسی میں عمل لے لو کسی میں اتباع سنت لے لو کسی سے زہد لے لو کسی سے عبادت لے لو کسی سے ریاضت و مجاہدے لے لو کسی سے کچھ بھی لے لو سارے صحابہ ستاروں کی ایمان ہے ستارے چمکتے ہیں اندھیروں میں ستارے اندھیروں میں چمکتے ہیں ان اندھیری راتوں سے پوچھو ستاروں کی کیا قیمت ہے ہمیں کیا خبر ستاروں کی اہمیت کیا ہے ہماری آنکھیں آتی ہیں آج ستاروں کے دیکھتے دیکھتے ہمیں خبر کوئی نہیں ہے ان سے پوچھو لوگ ستاروں سے راستے کا تعین کرتے ہیں ان سے پوچھو ان ملاحوں سے پوچھو ان باغبان کشتی والوں سے پوچھو جو ستاروں سے روشنی لے کر راستے کا تعین کرتے ہیں ہمیں کیا خبر ہمیں معلوم نہیں ہمیں کیا خبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے میرے دیرو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
کہ کسی کا احسان نہیں ہے مجھ پر ناز ویسے ہی کہہ کر فرمایا کسی کے مال میں مجھے اتنا نفع نہیں پہنچائے جتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مال. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرما دیا تھا صدیق جہنم تم پر حرام ہے. اس لیے اس دن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عتیق کہتے ہیں. عتیق ایک سے آزادی. کس سے آزادی؟ کس سے آزادی؟ بات وہ لوگ بیان کرتے کہ شاید فلاں کو آزاد کیا گیا. نہیں، عتیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دن سے تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر جہنم حرام ہے. جہنم حرام. واحد صحابی جس کو ہر فضیلت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہے. جنت کی خوشخبری میں یہ پہلے ہیں، جنت کی تعین میں پہلے ہیں، اور جہنم کی آزادی میں یہ پہلے ہیں، نفاق کفر سے برات کا حقوق یہ پہلے. ہر چیز میں ابتدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. یہاں تک پہاڑ پر موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ ہلنے لگا. تمہیں خبر نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پہاڑ کو فرمایا حضور نے تجھ پر نبی صدیق اور شہید موجود ہے، پھر بھی لگا ہے. اور حضور نے اپنے بعد سب سے پہلا نام صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ. ہمیں کیا خبر صدیق کی شان کیا ہے؟ نبی کے فرمان سے پوچھو صدیق کی قیمت کیا ہے؟ صدیق کی قیمت کیا ہے؟ ان سے پوچھو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. کسی کی فضیلت ہے؟ سارے صحابہ فضیلت والے ہیں. میں نے کہا سب کے اندر اپنی اپنی کوالٹی ہے، اپنے اپنے درجے ہیں. لیکن فرمایا صدیق کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. سبحان اللہ. 8 دروازے کھلیں گے. میرے دلو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی صدیق کی پیروی کر کے ایسے صاحب ایمان بن جائیں تو شاید ہمارے لیے جنت کا 8 دروازے. اصل تو عمل ہے نا. تقریریں تو روز ہوتی ہیں، تقریریں تو ہر جگہ پر ہو رہی ہے، ہر محلے میں ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہو رہی ہے، ہر مکتب میں ہو رہی ہے، ہر خاندان ہو رہی ہے. عمل ہمارا کتنا ہے؟ ہم نبی کے رسول پر جان چھوڑ کے کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم آپ سے حق ادا کرتے ہیں کہ حضور کی نافرمانی نہ کریں؟ کیا ہم حق ادا کرتے ہیں کہ یہ زبان ہماری نافرمانی کرنا کرے نبی کے رسول اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا ہم حق ادا کرتے ہیں کہ دل ہمارا ایسے پاک ہو جیسے صدیق کا تھا؟ کیا ہم حق ادا کرتے ہیں کہ ایسے کان پاک ہو جیسے صدیق کے تھے؟ کیا ہم حق ادا کرتے ہیں ایسے دماغ پاک ہو جیسے صدیق کا تھا؟ کیوں نہ ہوتے صدیق پر تھا؟ عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت میں یا جنت کی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دین ہوئی ہے نہ ناری. ماننے میں تو کافر بھی مانتا ہے صدیق کو. میرے دلو یورپ کی کئی یونیورسٹی میں ان کے قوانین پڑھائے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. یہ ہم سے ایک دن بعد آزاد ہونے والا انڈیا سب سے پہلے حکمران اپنے چھوٹے چھوٹے حکمران کو کہتے ہیں حکمرانی کرنی ہے تو صدیق اور فاروق کی طرح کرو. ماننے میں تو ہندو مانتا ہے، میرے اور آپ کے ماننے میں کیا فرق پڑے گا؟ نشان بن جائے گا. اصل عمل ہے ایسا کردار ہو جیسے صدیق کا تھا، ایسے اعمال جیسے فاروق کے تھے. کیا یہ ہم کرتے ہیں؟ نہیں میرے دلو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کچھ سال پہلے کہا کہ یہ بے وقوف مسلمان، یہ بے وقوف قوم ہے جو اپنے بڑوں کا نام لیتی ہے، اکابر کا تذکرہ کرتی ہے، اسلاف کے کارنامے گنواتی ہے. ان جیسے نہ اعمال میں نہ اخلاق میں نہ ان جیسی کارنامے. تو میرے دلو میری یہ درخواست ہے. اب حضرت صدیق اکبر آج میں ہمیں فرق ہے. ہم تھوڑا سا فرق کرتا ہے کہ ہم لوگ یہ جھولی جھاڑ کے نکل جائیں اور حق ادا ہو گیا. یہی حق تھا کہ ادا ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فضائل کے بعد چپ کر کے آگے چلے جائیں، نماز چلے جاؤ اور پھر بھول گئے پورا سال، پھر 1 سال کے بعد پھر کہیں صدیق تھے. نہیں میرے دلو یہ لاگو کرنے ہیں، اس سیرت کو اپنانا ہے جس سیرت کو صدیق نے اپنایا. مانتا تو کافر بھی ہے میرے دلو، وہ پریکٹیکلی کرتا ہے. میں آج یہ فیصلہ پڑھ رہا تھا میرے دلو مسلمان کتنا کہتے ہیں وہ کافر کیوں روز ہے؟ ان کو وہ پریکٹیکلی مانتا ہے حضرت صدیق کو، ان قوانین کو لاگو کرتا ہے. فرانس میں یا بیلجیم میں ایک بچے نے چوری کی، انہوں نے پکڑ لیا. بڑا وہ تھا جس طرح ہائپر اسٹور ہے ہمارا یا امتیاز سپر اسٹور، اس ٹائپ کے اسٹور میں اس نے کچھ چوری کی. اس نے پکڑا، پولیس کو بلایا، پولیس نے پکڑا اور تھانے میں بند کر دیا. کیس چلا.
کافر معاشرے کے کافر فیصلے کی بات کر رہا ہوں میرے لوگ. کس طرح جج نے کہا پورے کو پیش کیا, مجھے بچہ تو آ گیا, کیوں چوری کی؟ بھوکا تھا, پیسے نہیں تھے, نہیں تھے چوری کی. ڈیوٹی نہیں کر سکتے تھے, ڈیوٹی کر رہا تھا. 2 دن پہلے ماں میری بیمار تھی, ماں کی بیماری سے میں نے چھٹی کی, مجھے مالے کر نکال دیا. کیوں میں کیا تھا؟ میری ماں بھوکی تھی, بھوکی مر رہی تھی اور مانگ نہیں سکتے تھے. اس نے کہا صبح سے شام تک میں مانگتا رہا, لوگ مجھے میرے ساتھ میری ماں کو بتا دو. کسی نے ترس نہیں کھایا, کسی نے ترس نہیں کھایا. پھر میں نے سوچا چوری کر لے تو ماں تو بچ جائے گی, چوری بات میں بھگتا رہوں گا. چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں, وہ پکڑ لیا. جج انگریز بھیجا بھی گیا فرانس سے. انگریز جج فیصلے میں لکھتا ہے, کہتا ہے بڑی چوری کی ہے اس نے, بڑا مجرم ہے, لیکن عدالت فیصلہ سناتی ہے. اس عدالت کے احاطے میں جتنے لوگ موجود ہیں, عدالت فیصلہ سناتی ہے. قاضی سمیت جج سمیت قاضی سمیت سب پر $10 جرمانہ ہے. اپنی جیب سے جرمانہ $10 لکھا ٹیبل پر. سارے کوئی نہ نکلے عدالت سے باہر جب تک $10 نہ رکھے. اور جن میں پکڑا سپر اسٹور والے, ان پر $1000 ہے. اگر وہ پیش نہیں کرتے تو سپر اسٹور کو سیل کر دیا جائے. جس معاشرے میں بچہ بھوکا چوری کرنے پر مجبور ہو جائے, وہ معاشرہ مجرم ہے اور اس کا قاتل ہے, یہ پر سزا دی جائے. یہ کون فیصلہ سنا ہے؟ یہ کافر معاشرے کا کافر جج ہے, جس کو ہم جہنمی سمجھتے ہیں, جس کو ہم لعنتی سمجھتے ہیں. میرے دلو, کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیصلے, یہ تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے. یہ کردار بنانا ہے ہمیں. ڈھونڈو چراغ لے کر کسی مسلمان عدالت میں ایسا فیصلہ سنایا ہو. صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا. 1 سال بعد صدیق کر لیا, اکثر ہو گیا. نہیں میرے دلو, ان کے اولاد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کچھ تو خوف کرے, کچھ تو عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر صدیق کے گھر, وہ پہلے سے تیار تو نہیں پتا تھا وہ آنے والا ہے. چلے گئے غار میں 3 دن رہنا تھا. ایک گھبراہٹ کا حصہ تھا. صبح آ گئے کافر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پتا تھا, کافر جانتا تھا کہ واحد سب سے زیادہ مخلص دوست نبی کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس کافر معاشرے پورے کو پتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں تشریف لے جائیں گے تو صدیق اکبر, اگر کسی کو ساتھ لے جائیں گے تو صدیق اکبر ہوگا. تو یہ کہاں چلے گئے. صبح کافر آ گئے, ابو جہل ساتھ ہیں. تب تک حضرت اسماء باہر تھی, سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن. کہاں ہے تمہارے باپ؟ تم بولو کہاں ہے؟ تھپڑ مارا, زور سے تھپڑ مارا. ایسے کافر معاشرے میں ہوتا نہیں تھا, ایسا ہوتا نہیں تھا کہ جوان بچی کو اتنا تھپڑ مارے گئے پر. زور سے تھپڑ مارا. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے کان میں بالیاں کی, اتنا زور سے تھپڑ تھا تو کان سے بالی نکل پڑ گئے. اس وقت تک کہ چلے گئے تو نیمن وہ فرماتی میرے دادا آ گیا, جن کی آنکھیں بھی تھی, یعنی وہ تھے نابینا تھے. ابو بکر تمہیں روتا ہوا چھوڑ دیا, تمہیں بھوکا چھوڑ دیا, تمہارے پاس کچھ نہیں بچا. کہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, فرماتی گھر میں ٹوٹل 5 سے 6 ہزار درہم تھے. وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر کے لے گئے تھے ساتھ, کچھ نہیں چھوڑا تھا. یہ ہجرت کے موقع پر کچھ نہیں چھوڑا. پھر دادا کو بات کری, اب وہ وہاں پر بات نہیں کرنا پڑ جائے. تو فرمایا اچھا اولاد گھر میں آ کر فرمایا تمہیں بھوکا چھوڑ کے چلے گئے. حضرت اسماء فرماتی میں نے یہ پتھر اٹھایا, اس جگہ پر رکھا جہاں یہ درہم دینار رکھتے تھے. میرے ابا اس پر کپڑا ڈال دیا, کپڑے پہ باندھ دیے. میں نے دادا کو کہا نہیں, میرے ابا بہت مال چھوڑ کر چلے گئے, بہت مال ہے, ہم کوئی بھوکے نہیں, ہمارے بھوکے ہیں پورا پیارا بھوکے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا, اس پر نبی نے ساتھ لی اس جگہ پر. ان کو پتا تھا کہ یہاں درہم دینار رکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر, یہ پتہ جگہ پر. اس پتھر میں وہ کپڑے تھے, جو کپڑے لگے ہوئے تھے, ہاتھ لگایا تو نے دیکھ کے مال
چھوڑا ہوا ہے. حضرت عمر فرمائی یہ مال چھوڑ کے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے آپ پروانہ کر فکر جب انہوں نے ہاتھ لگایا پٹولا تو فرمایا آپ کوئی پرواہ نہیں, آپ کوئی فکر نہیں, وہ اپنے یار کے ساتھ گئے ہیں تو آپ کوئی ٹینشن نہیں, تمہارے لیے چھوڑ سکتے. ان کی تو اولاد کی ایسی جان نچھاور تھی بھوکے رہ کر. کیا کبھی ہم نے بھی بھوک برداشت کی ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے؟ کہ کبھی ہم نے بھی ایسی سختیاں جھیلی ہیں حضرت صدیق اکبر کے لیے؟ صرف ایک دن صدیق کرنے سے میرے دلوں تبدیلی نہیں آتی, معاشرے اچھے نہیں بنتے, صاحب کردار نہیں بنتے لوگ. تو پورے سال وہ صدیق کی صداقت, کوئی ایک دن تو گزرے جس میں صدیق کی طرح ہم سچے ہوں, کوئی ایک دن کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ میں ایک پورے سال میں ایک دن صدیق کی طرح صدیق رہا, سچا رہا؟ کوئی ایک دن. انہوں نے تو 43 سال وفات کی حد کر دی, ایک دن بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ ایک پہلے دن بھی نکال سکتا کہ ہم ایک دن بھی نکال سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے 24 گھنٹے کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہ کی ہو وہ ایسے ہیں جیسے کسی نبی کے ساتھ اٹیچ ہے. ایک دن میں دو اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک دن ہم ثابت کر سکتے جس میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفادار ہیں. صدیق نے جب سے نبی کو جو فرمان سنا سلامتوں پر رکھا, کیا ہم نے بھی سلامتوں پر رکھا؟ ہم نے آنکھوں کی زنا کا سنا ہو اور آنکھوں کا زنا نہ کیا ہو, کبھی دن گزرا کوئی ایک دن ہم پیش کرتے کہ ایک دن ہم نے آنکھوں کا زنا نہ کیا صدیق اکبر کی محبت میں, کوئی ایک دن گزرا ہو جس میں ہم نے زبان کی غیبت نہ کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. میرے دلوں میری درخواست ہے, میری التجا ہے کہ قیامت تک جنت میں دفن ہے اور ہماری قبروں پر کیا حال ہوگا. یہ جنت روضۃ من ریاض الجنہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے دے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہ جنت کے ٹکڑے میں صدیق دفن ہے, وہ جنت کے ٹکڑے میں صدیق دفن ہے. میں نے دو دن پہلے کہا کوئی ایک صفت تو اپنا لے, ایک صفت کوئی صدیق کی ساری زندگی پر عمل کرے. ہمارے استاد نے چند دن پہلے سنایا کہ ایک صفت نمایاں حضرت سے پوچھ رہے, میں پہلے بھی بتایا تھا پھر تمہیں یاد نہیں کرا رہا ہوں. حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے استاد تھے, تجوید کے, قرات کے امام تھے. ہمیں 2 سفر پہلے سفر بھی حرمین شریف میں جانا ہوا رمضان میں, روزے کی حالت میں بیت اللہ میں انتقال ہوا ان کا. بیت اللہ کے امام نے جنازہ پڑھایا ان کا, جنت المعلی میں دفن ہوئے. صفت کیا تھی میں آپ کو بتایا تھا, سفر حضر میں جب بھی کوئی چیز پیتے ایک گھونٹ الحمدللہ, کھانا کھاتے ہر نوالے پر الحمدللہ 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 زور سے کہتے تھے. میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا اور پھر نتیجے پر پہنچا یہ جو اللہ نے ان کو صفت شکر ادا کی تھی اور شکر کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا کی. سبحان اللہ. تو صدیق کی جنت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق جنتی ہے, حضرت صدیق جنت میں دفن ہے. حضرت صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر جب بھی ذکر کرتے تھے اپنے ساتھ ذکر کرتے تھے صدیق عمر, میں مان لاتا ہوں صدیق بھی مان لاتے, صدیق کو جھوٹ نہیں ہوتے تھے, میں مان لاتا ہوں صدیق مان لاتا ہے, میں مانتا ہوں صدیق بھی مانتا ہے, میں ایسا کرتا ہوں صدیق بھی ایسا کرتا ہے. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ تو اس قابل تو بنائے اپنے آپ کو قیامت کے دن ہماری گواہی ہمارے نبی دیتے ہیں, قیامت کے دن ہمارے بارے میں نبی کی فرمانے شفاعت کرتے ہیں. کوئی ایسا کارنامہ تو انجام دے دیتے ہیں. سب سے بڑا کارنامہ گناہوں سے بچنا ہے. صدیق کی صداقت کو اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا بنا لے. ہم 6 فٹ پر 6.5 فٹ پر لاگو کر دے صدیق کی صداقت کو تو نبی گواہی دیتے قیامت کے دن. کیا خبر ہوگی سب کے جنت یا خود اللہ نے نبی کو کہا دے کہ ہم صدیق سے وفادار ہیں, صدیق کی کہانیوں کی صداقت اپنائی ہے, معیار بنا لیا اس کو, طبیعت ثانیہ بنا لی. اس لیے ہمیں بھی جنت کیا تو کیا خبر ان کی محبت میں اور ان کی اتباع میں اللہ ہمارے لیے کیا دروازے کھلوا دے. تو میرے دلوں میری یہ درخواست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑنے. آج ہم حضور کے ساتھ یوں تو نہیں جڑ سکتے نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت سے
پوچھ لیجیے حضرت شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب سارے واقع تھے ہمارے استاد ہیں، میں بخاری سے پڑھا، وہ فرماتے ہیں ہمیں بارہا فرمایا، اگر کوئی یاد ہوگا پوچھ لیجیے گا، فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان تشریف لے گئے حرم شریف ہے، حرم مدنی میں حاضری ہوئی، قریب جانے کی جرأت نہیں ہوئی کہ نبی کے مسلسل کو روزہ تھا کہ قریب جا کر سلام رات کرے، دیکھ جرأت نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا جو ساتھی وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہ جو چھتری ہے نا صحیح والی چھتریاں، ایک تو باہر کی چھتری ہے، ایک اندر حرم کے اندر جو چھتریاں ہیں ٹوٹل 9 اندر حرم، ان میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں دور سے۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب یہ دور سے، تو کسی نے کہا حضرت قریب سے آئے ہیں جیسے لوگ سلام حاضری دیتے ہیں، تو میں فرمایا میں کس منہ سے جاؤں، کون کہہ رہا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، گناہ سوچنا بھی مشکل ہے جس ہستی سے جن کا نام لینا عبادت ہے، جن کا نام لکھنا عبادت ہے، نام سننا عبادت ہے، وہ اولیاء اللہ میں سے ایک بڑی اللہ۔ تو فرماتے ہیں میں جرأت نہیں ہو رہی، آواز آئی، اپنے نام پیش نہیں کیا مفتی شفیع صاحب، حضرت شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے خود اپنی زندگی میں واقع میں یہ نہیں کہا کہ میں تھا وہاں حاضری میں، نبی کی مسلسل کے روزہ تک حاضر میں تھا، یہ نہیں لکھا ہوں میں، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام محمد صاحب محترم محمد تقی عثمانی سے فرمایا کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب تھے، آواز آئی روزے اطہر سے کہ چاہے جتنا کوئی دور ہو، جتنا دور ہو، لیکن اگر میری سنت پر عمل جو کرتا ہے وہ میرے قریب ہے، لیکن جو جتنا قریب ہو، جتنا قریب ہو میری سنت پر عمل نہیں کرتا تو مجھ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ میرے بھائیو کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں، جیسے حضرت صدیق اکبر جان نچھاور کرتے تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر نے ہر سنت کو گلے لگایا، ہر سنت پر عمل کیا، کہ ہم کی ایک سنت کو بنا دیں جو مستقل چلتی رہے، موت پر وہ سنت کو نہ چھوڑیں، کوئی ایک گواہی تو دے دے صدیق قیامت کے دن میں، تو صرف تذکرے کرنے سے سال کے بعد ایک دن یوم منانے سے یوم صدیق اکبر اس سے نکال دے گا، 24 گھنٹے میلاد کر لیا آج وعدہ کریں میرے ساتھ، کوشش کریں گے، وعدہ سے بات کوشش کریں گے، ہم سارے صدیق نہیں بن سکتے، وہ ایک ہی صدیق تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے افضل صدیق اکبر، وہ ایک ہی تھا، کوئی ان صدیق اکبر کی قوم کی خاص بھی اللہ بنانے کو نہیں بن جاتے، لیکن بڑے لوگ ان جیسے صاحب کردار کرنے کی کوشش تو کر سکتے، ان جیسی اتباع سنت بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ان جیسی محبت رسول کو اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزوں کو دیکھیں نہ سنا ہوگا، سنایا ہوگا، تو صدیق اکبر کے بارے میں 3 چیزوں کیا فرمایا، کیا فرمایا، میرا والا پر میں دیکھتا ہوں آپ کو اور میری بیٹی آپ کے لیے، یہ 3 چیزیں دنیا میں میرے محبوب ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ کو دیکھتا رہا۔ تو میرے دلو کیا ہم بھی ایسے چاہتے ہیں کہ ہم صدیق کی طرح سے صاحب کردار بن جائیں؟ تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، 1400 سال سے باتیں ہو رہی ہیں، باتوں پر باتیں تو شیطان بھی بہت کرتا ہے، باتیں تو کافر بھی بڑی اچھی اچھی لکھتے ہیں، باتیں تو ہندو بھی بہت اچھی کر لیتا ہے، باتیں تو جھوٹے مکار شرابی لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، شرابی لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید یاد ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ مسلمان کا شراب میں ڈونٹ تھا، شراب کسی کافر نے موقع پا کر میں دیکھتا ہوا ایسی کل میں فری کہہ رہا ہوں تاکہ اسلام سے نکل جائے، تو جب وہ شراب میں پورا ٹن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کسی غیر نے، تاکہ اس کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دے، تو وہ جو شراب پی رہا تھا، شراب کا پیالہ، مٹی کے پیالے ہوتے تھے نا، مٹی کے برتن اٹھائے پٹک کے مارا اس کو کہ ایک ہی نسبت میرے پاس بچی ہے، ایک ہی تعلق بچہ ہے، ایک ہی نام میری جھولی میں بچہ ہے، وہ چھیننا چاہتے ہو، پٹک کے مارا اس کے منہ پر زخمی کر دیا۔ اتنا تعلق تو شرابی بھی رکھتا ہے میرے دل کو، تو کیا ہم دکھائیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ بیان نہیں، یہ تقریر نہیں ہے، یہ باز نہیں ہے، میری درخواست ہے
کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 100 سال بعد ہماری اس مجلس میں کوئی بھی یہاں زندہ نہیں ہوگا مسجد میں، سارے قبروں میں ہوں گے، ایسا ہی نہیں، سارے قبروں میں ہوں گے۔ کیا مزہ نہیں آ جائے گا کہ موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگ اٹھا کر دفن کر دیں، مدینے اس سے پہلے ہم صدیق کی طرح صداقت اپنا لیں، اس سے پہلے صدیق کی طرح اتباع سنت کو اپنا لیں، اس سے پہلے صدیق کی طرح اتباع سنت کو اپنا لیں، اس سے پہلے صدیق کی طرح حضور کے فرما بردار وفادار بن جائیں۔ کب تک جفا کریں گے، بے وفائی کریں گے، کب تک تھکے گی بے وفائی کرتے کرتے آنکھیں، کب تک تھکے گی زبان بے وفائی کرتے کرتے، کب تک تھکے گا دماغ بے وفائی کرتے کرتے، کب تھکے گا دل بے وفائی کرتے کرتے۔ میرے دلوں کے لیے درخواست، اگر توجہ دلانے کے بھی ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، ان کا کہنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو میں اسی بات پر، یہ تو موضوع لمبا ہے، بڑا دلچسپ ہے، دل کرتا ہے صدیق کا نام لیتے ہیں، دل کرتا ہے صدیق کا نام لیتے ہیں، صدیق صدیق کرتے ہیں، یہ بھی بات ہے، لیکن میرے دلوں صرف نام لینے سے کام چلے گا نہیں، اس لیے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے بیٹی آپ کو عمل لے جائے گا جنت۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے عمل سے جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے کرم سے جائے گا۔ آپ فرمایا میں بھی اللہ کے کرم سے جانا چاہوں گا، وہ اللہ کے کرم۔ حضرت صدیق کی حضرت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاپا رضی اللہ عنہ سے فرماتے یہ نہ کہنا کہ نبی کی بیٹی آپ کا عمل عمل ہوگا تو بھی اللہ کا کرم ہوگا، عمل نہیں ہے تو کرم نہیں ہوگا۔ جو مدد آتی ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ عمل پر ہے، صرف نام ہم صدیق صدیق کرتے ہیں مدد نہیں آئے گی، صدیق صدیق کرتے ہیں مدد نہیں آئے گی، صدیق جیسے اخلاق کردار بنائیں گے تو مدد لگ گئی ہے۔ میں وہی التجا کرتا ہوں، وہی درخواست کرتا ہوں آج سے میرے ساتھ سارے وعدہ کریں، کوشش پر سارے وعدہ کریں کہ آج کے بعد جس طرح ہم صدیق رضی اللہ عنہ کا نام فخر سے لیتے اس طرح ان کی زندگی کے واقعات پر عمل بھی کریں گے، ان جیسا عشق رسول بھی پیدا کریں گے، ان جیسی وفاداری بھی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی وفادار بنائے، اللہ میرے سارے ساتھیوں کو 100% کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں بھرمار کافروں کی، غیر مسلم کی، سوشل میڈیا پر یہ جو ٹچنگ ہے ہر ایک گھر میں بھرمار ہے، اس کی غیر دعوت دیتا ہے، گانے فلمیں، تو اسی جہاں ہر گھر میں موجود ہے تو میں درخواست کرتا ہوں اس میں ہم نے ایک اجالا تھوڑا سا اپنے طور پر روشنی دیا چلایا ہے کہ ہم نے اس چینل بنایا مفتی حسین بہاولپوری، فیس بک پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے۔ آپ کو روزانہ صرف خالص اصلاحی کلپ ملے گا، خالص اصلاحی، کوئی مسلک پرستی نہیں ہوگی، نہ کسی مسلک کی توہین ہوگی، نہ تردید ہوگی، نہ تنقیص ہوگی، نہ کسی کا عیب سنایا جائے گا، نہ کسی پر کفر کے فتوے ہوں گے، نہ کسی کو جہنم میں پڑے گا۔ خالص اسلامی پہلوؤں پر روزانہ کلپ چلتا ہے۔ میری درخواست ہے سارے ساتھیوں سے کہ آپ سارے ساتھی طے کر لیں جہاں تک ممکن ہو، اپنے پاس موبائل میں دوسروں پر وہ مفتی اختر حسین بہاولپوری، ویسے زیادہ ہے مجھے سمجھا رہے کہ کیا کریں یہ بہاولپوری کا اور ہے علیمی، لیکن خالص مفتی اختر حسین بہاولپوری جب آپ لکھیں گے تو اس میں آ جائے اس کو ضرور سبسکرائب کر کے اس کو کلپ کو صبح شام سنیں، 1 منٹ سنے بھی، پڑھا بھی، شیئر بھی کریں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ تو میں یہی درخواست کرتا ہوں، یہ روزانہ میں جو کلپ یہ بیان ہے ہمارا 8 دن 15 دن مہینے میں 2 مہینے بعد ہوتا ہے، یہ روزانہ آپ کو گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ تو میری التجا ہے سارے اس یوٹیوب چینل کو بھی، فیس بک چینل کو بھی، مفتی اختر حسین بہاولپوری کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا۔ اللہ 100% کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اهله یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا حنان اللہ یا منان اللہ یا واسع یا ذات اللہ۔ میرے کریم اللہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضائل مختصر سے بیان کیے، اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ صدیق پر رحمت کی وفادار بنا، فرمانبردار بنا، پرہیزگار بنا، عبادت گزار بنا۔ اللہ ہمارے لیے بھی اس طرح جنت کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے لیے بھی اپنی محبت کے فیصلے فرما، ہمارے لیے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قیامت کے دن ہو جس طرح حضور نے فرمایا
کہ جنت میں میرے رفیق ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، اور کوثر پر میرے رفیق ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، حضور کی شفاعت کا مستحق بنا۔ اے اللہ عمل اس قابل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں جو دکھا سکے آپ کو، لیکن آپ کے حبیب کا نام ہے جھولیوں میں، اور جھولیاں خالی ہیں